پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، امپورٹڈ حکومت کے لیے طوفان ہے آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، آؤ کہنا عمران خان ہے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا صحابی، پہلے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بتانا ہے کدھر تک میری آواز جا رہی ہے، کدھر تک آواز جا رہی ہے؟ پیچھے آواز جا رہی ہے؟ پیچھے؟ صحابی، اسلام آباد کے آپ قریب ہو، اور میں نے جب آپ کو کال دینی ہے، جب میں آپ کو کال دوں گا، میں اپنے صحابی کے باشعور اور دلیر نوجوانوں کو، میں سب کو اسلام آباد میں ملنا چاہتا ہوں۔ تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ اسلام آباد آئیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ اور جو بھی نہیں آ سکتا اسلام آباد، وہ صحابی میں نکلے گا اور بتائے گا کہ غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ صحابی کے نوجوانوں، میں صرف آپ کو اپنے ماں باپ کے دور کا بتانا چاہتا ہوں۔ میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب ہندوستان کی ہم غلامی کر رہے تھے تو 2 دفعہ جب برطانیہ نے 2 جنگوں کے اندر شرکت کی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، تو صحابی کے نوجوانوں یہ یاد رکھو، لاکھوں لوگوں نے یہاں سے لڑے اور انگریز کے لیے قربانیاں دی۔ لاکھوں لوگ ہندوستان سے جا کے انگریز کی جنگوں میں لڑے، لیکن کبھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا، نہ کبھی ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اربوں روپیہ جو یہاں سے اکٹھا کر کے انگریزوں کی جنگ میں لگا، کسی نے نہیں پرواہ کی، کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان غلام تھا۔ غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ ہوئی 9/11 کے بعد، اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، تو سب کو آپ کو پتا ہے کتنے پختونخوا سے لوگوں نے قربانیاں دی انگریز کی جنگ میں، امریکنوں کی جنگ میں۔ 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دی، اور یہاں قبائلی علاقے کے لوگ جس کے ساتھ اب پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی۔ 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی، لیکن
کیا کسی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا؟ کیا امریکہ نے کہا کہ شکریہ پاکستان، آپ نے 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے، ہماری فوج 3 گنا زیادہ ہماری فوجیوں نے قربانی دی بنسبت جو امریکن افغانستان میں جن کی جانیں گئیں؟ کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ کئی آوازیں اٹھی امریکہ سے کہ پاکستان کی وجہ سکے افغانستان میں۔ تو پاکستانیوں، میرے غیور باشعور سوابی کے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، یہ یاد رکھ لو کہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت امریکی سازش کے تحت باہر کی سازش اور اندر کی سازش نے مل کے جو یہ حکومت ہمارے پہ ملوث کی ہے، میری قوم آپ تیار ہو جاؤ۔ ہم نے کسی صورت امریکوں کے غلاموں کو، چوروں اور ڈاکوؤں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا۔ اس لیے آپ سب نے سوابی پاس ہے اسلام آباد سے، آپ سب نے آنا ہے اور میرے ساتھ شرکت کرنی ہے، اور ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا ہے، اور جنہوں نے مسلط کیا یہ حکومت کہ یہ ایک آزاد قوم ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں۔ اور سوابی جب پاکستان بن رہا تھا، پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سوابی یہ دونوں زرداری اور شریف 10 سال جب انہوں نے حکومت کی 2008 اور 18 کے درمیان، اور ٹھیک کہہ رہے ہو، شکریہ یاد کرانے کا، ڈیزل ان کے ساتھ فٹ ہوا تھا۔ ان 3 اسٹوجز نے 10 سال جب حکومت کی مل کے، تو نوجوانوں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر، 400، اور قبائلی علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈرون اٹیک کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ 4000 میل دور بیٹھ کے ایک کمرے کے کمپیوٹر گیم کھیلی جاتی ہے بٹن دبا کے۔ 4000 میل دور امریکہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، سامنے کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے اس کے، یہاں سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ جی اس ایریا میں دہشت گرد ہے۔ 4000 میل دور بیٹھ کے وہ بٹن دباتا ہے، بم گرتا ہے، نیچے کون مرتا ہے؟ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن سنیں ذرا میری بات، وہاں عورتیں بچے مرے، بزرگ مرے۔ ایک جگہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا پجور میں، 64 بچے مدرسے میں مر گئے، 64 بچے۔ ایک جگہ وزیرستان میں
ड्रोन अटैक होता है, 7 लोग मर जाते हैं, जो जख्मी होते हैं उनकी चीखों की आवाजें, लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा ड्रोन अटैक होता है, 7 और लोग मर जाते हैं। सुबह तक लोग डरते हैं जाते हुए करीब, जो जख्मी हैं उनकी आवाजें आ रही होती हैं। सुबह को लोग बचाने जाते हैं, फिर ड्रोन अटैक होता है, 7 और मर जाते हैं, 21 लोग मरते हैं। शादियों पे ड्रोन अटैक, जनाजों पे ड्रोन अटैक। और आप जानते हैं कि एक दफा नासिर तारी के मुंह से एक आवाज निकली और ये कीदर नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा अमरीकनों को उसने कहा, इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि अमरीकनों को कहते कि ये सारे इंसानी हकूक के खिलाफ है। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप फैसला करें मुजरिम कौन है और आप ही उसको कत्ल कर दें। जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन इस मुल्क पे जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक हुए। एक दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे। जुर्रत थी इनमें क्या? इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे? तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा। और ये तो जिनको फिर से इन 2 खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया है, इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है। ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं। इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में, अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं। ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा। क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों ये साजिश की गई और इसलिए आपने इस्लामाबाद पहुंचना